پہچانے کیسے کہ سادات کون ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے تھے ہم سید ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ سید؟ اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ ایک کہتے ہیں ہم سنی سید ہیں، ایک کہتے ہیں ہم اہل تشیع سید. یہ بھی آج ذرا کلیئر کر دیں کہ بھئی سید تو سید ہی ہوتا ہے، اس کو سنی شیعہ بنا دینا یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ بڑا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ ہماری بہت ساری کنفیوژن ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کنفیوژن صرف سادات کے حوالے سے ہی ہے. پرابلم لوگوں کو صرف سادات میں ہی کیوں نظر آتی ہے؟ ہاں یہ بھی ایک بڑا جو ہے نا سوچنے کے لائق ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اہل بیت کے بغض کی چلی ہوئی لڑی ہے نا، وہ جو تحریک ہے وہ ابھی بھی کہیں زندہ ہے، کہیں کیا بہت ساری زندہ ہے. لہٰذا میں اس کو بالکل مسئلے کو کلیئر کرتا ہوں. سید ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی اولاد یعنی حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو، سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے ہو. آپ نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سید ہے یہ سید نہیں؟ اس کی شہرت عامہ اس کے سید ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی ہمیں اس کی گہرائی میں جا کر تلاش کرنا، شجرے کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. جس بندے کے بارے میں شہرت ہے، اور شہرت کئی طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے جو شادیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنی فیملی وائز سادات میں ہوتی ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی تو کہاں، تیری شادی کہاں ہوئی ہے، تیری بہنوں کی شادی کہاں ہے، تیری بیٹیوں. چونکہ سادات جو ہے نا وہ اپنی فیملی سے باہر رشتے نہیں کرتے ہیں. ایک تو یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ اگر سید ہے، کاظمی ہے، گیلانی ہے، تو اس کا فلاں گیلانی سادات کے ساتھ تعلق ہے. دوسرا جو اہل علاقہ ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز کا بڑا ایک ثبوت ہوتا ہے. ان کی قبریں ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے فلاں قبرستان یہ سادات کا ہے، وہاں جا کر اب پتہ کریں تو پتہ ہوتا ہے. تو جب شہرت عام ہو گئی کسی کے یہ سید ہے، آل رسول ہے، اب ہمیں اس کے شجرے کھنگالنے یا اس کے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ماننا پڑے گا یہ سید ہے. الا یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے سید بنا ہے، اب اس کی حوصلہ شکنی کرنی لازم ہے. ایسے کئی کیس ہمارے سامنے بڑے بڑے جناب علماء اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، بڑے بڑے پیر بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم سید ہیں، حالانکہ ان کے باپ دادا پیچھے جائیں ان کی ہسٹری موجود ہے کہ وہ سید نہیں تھے. سارے خاندان، علاقہ، قبیلہ، پورا ضلع کہتے ہیں کہ یہ سید نہیں تھے. اب ان کے لیے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کیا، من انتسب الی غیر ابی فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا. ایک اور حدیث ہے صحیح سند سے، حضور نے فرمایا اس پر جنت جو ہے نا وہ حرام ہے، حرام ہے جنت اس شخص پر جس نے اپنا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو گالی دی. ظاہر ہے جب وہ کسی سادات کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو پیچھے کسی نہ کسی جگہ تو اپنی ماں کے اوپر الزام لگا رہے ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب جس سید کی شہرت عام ہو کہ یہ سید ہے، اس کی تعظیم، وہ بے شک گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے. اس کی سیادت جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی ہے. اس کا ادب واجب ہے، چونکہ ہم اس کا ادب عمل کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا ادب جو کر رہے ہیں وہ اس کے خون اور اس کے نسب کی وجہ سے کر رہے ہیں. لہذا جس طرح ہیرا نیچے گر جائے کیچڑ میں وہ ہیرا ہی ہوتا ہے، سونا اگر نیچے گر جائے وہ سونا ہی ہوتا ہے، اسی طرح سید اگر گناہوں کی نجاست میں لتھڑا بھی جائے تو وہ سید ہوتا ہے. اس کی تعظیم کریں گے، گناہ سے نفرت ضرور کریں گے، لیکن اس سید کی جو ہے نا وہ عزت کریں گے. آپ نے اگلا جو لفظ بولا تھا کہ فلاں سید ہے، بات یہ ہے کہ ہر ایسا شخص جو سید ہے، جس کو کہتے ہیں سید النسب سید، اب اس کے بعد وہ جو بھی ہے، اگر اس کے عقائد کے اوپر کسی کو اختلاف ہے یا اس کے عقیدے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ عقیدہ درست نہیں، تو کس حد تک درست نہیں؟ وہ حد کفر تک پہنچے، اگر تو حد کفر تک پہنچ گئے تو اس کی سیادت ختم ہو گئی. یعنی اب اس سے چونکہ رسول اللہ کے دین کی وجہ سے ہمارا رشتہ جڑا تھا، وہ رشتہ ہی، وہ سائر، وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب تعظیم ختم ہو گئی. لیکن جب تک اس کی کفر کا حد تک اس کا عقیدہ نہیں گیا ہے گمراہی کا، تو اس کی تعظیم واجب ہے. وہ جہاں جس مرضی علاقے سے ہو، قبیلے سے ہو، سید ہو، شیعہ ہو، جو بھی ہو، اگر اس کے عقیدے کفریات کی حد تک پہنچے تو تعظیم نہیں ہے، اور اگر کفریات تک نہیں ہے تو اس کی تعظیم واجب ہے. ہاں آپ کے نزدیک اگر اس کا عقیدہ کفر تک تو نہیں، بدعت تک ہے، آپ اس کے عقیدے کی نہیں کہیں گے، اس کے عقیدے کے حوالے سے اسے کہیں گے بھائی یہ غلط ہے عقیدہ، اس کا رد کریں گے، لیکن اس کی ذات سے نفرت نہیں کریں گے، اس کا ادب کریں گے. اچھا، اب یہ ہماری یہ جو بات نا بڑی واضح اور کلیئر ہو گئی. یہ جو آج کل بہت ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، میں شکر ہے آج اپنے سوال کیا میں اس کو بھی کلیئر کر دوں. بڑی آسانی کے ساتھ
آپ نے اگر نیچے کمنٹ کیا، اوپر آپ کی مثال کے طور پر آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہے میں سید فلاں، نیچے کہتے ہیں اگر آپ کے عقیدے سے عقیدہ نہیں ملتا، آپ کی سوچ سے سوچ نہیں ملتی، ایک ہی کمنٹ نیچے آتا ہے تو مجھے سید نہیں لگتا، بس یہ لکھ کر نیچے گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ تو کون ہوتا ہے جو اس کے نسب پر انگلی اٹھائے؟ تو کون ہوتا ہے کہ جو اس کے نسب کو چیلنج کرے؟ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے واقعہ ایک لکھا کہ اسی طرح ایک سادات کا، میں آپ سے معذرت 1 منٹ میں لے رہا ہوں، اگلا سارا ٹائم آپ لے لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک غریب سید زادی تھی، تو وہ ایک امیر شخص کے پاس گئی اور جا کر اس نے کہا دیکھ میری جوان بیٹیاں ہیں اور میں غریب سید زادی ہوں، تو میرے ساتھ تعاون کر۔ اس نے کہا تیرے سید ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس وقت غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، میں کیا دلیل لے کے آؤں تیرے لیے؟ اس نے کہا نہیں جب تک کوئی تیرے پاس اس کا نہیں ہوگی، نہ سند نہیں ہوگی، تو اس وقت تک میں نہیں مانوں گا۔ وہ پریشان حال گئی۔ ایک یہودی تھا، جب اس کو پتا چلا کہ یہ نبی آخر الزمان کی بیٹی ہے، یعنی اولاد میں سے اس نے عزت اور تکریم کی، رات کو یہ بزرگ خواب میں کیا دیکھتے ہیں جو بڑے نیک تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی محفل سجی ہے اور اس میں ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے، وہی والا جو ان کے علاقے کا یہودی وہ بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور یہ حضور کی بارگاہ میں قریب ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ یہودی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں تو کون ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کو امتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا تیرے پاس میرے امتی ہونے کی سند کیا ہے؟ اللہ وہ سارے واقعات کو سمجھا، صبح ہی آنکھ کھلی، دوڑتا ہوا یہودی کے پاس گیا، کہا تو نے کیا عمل کیا کہ میں نے تجھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں کیا، میں نے رسول اللہ کی بیٹی کی عزت کی تھی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو کپڑے دیے، ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، اور یہ نہ سمجھ صرف تو ہی دیکھ رہا تھا، جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت تم سے سندیں مانگنے لگے، پوچھنی شروع ہو جائیں کہ بتا تیرے پاس کیا سند ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں سادات ہوں، یہ سید ہے جس کا جیلی سید ہونا اپنے لیے کنفرم نہیں ہے، سید نام کا ادب کرنا، تعظیم کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے یہاں بہت یہ آج کل معذرت سے اور آپ کے یہ سندھ میں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، میں پچھلے کچھ عرصے سے دورے کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پر کچھ علماء کو یہ پریشانی لا کے کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے ہیں، سادات کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے وہاں کئی جلسوں میں میں نے کہا یار میں خود کو رسول اللہ کی اہل بیت کے در کا کتا کہتا ہوں۔ اللہ مطلب مجھ سے کوئی کہے نا، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میری قبر پہ غالباً وہ عارف صاحب کا شعر ہے، کس کا ہے مجھے نہیں پتا، کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ واہ واہ واہ۔ کاش حضور کرسی کرم پر بیٹھے ہوں، مولا علی ان کے پاس کھڑے ہوں، ہماری فائلیں پیش ہو رہی ہوں، فرشتے جکڑ کے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں، مولا علی دیکھیں ہمارے عملوں کو دیکھ کر کہیں کہ یا رسول اللہ گنہگار بہت ہے مگر حسین کا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ سارے حضرات یہ ذہن میں رکھیں، جو حضور کی آل کو اپنا اٹھنا، ان کے ادب کو اپنا اٹھنا بیٹھنا بناتا ہے، خدا کی قسم آٹومیٹکلی اللہ مخلوق سے اس کی عزت کرواتا ہے۔ اور دوسری بات، میں اگلی بات بھی بتاؤں، کئی سادات آتے ہیں تو کئیوں کو معذرت سے ان کو نشست کے ساتھ چپک لگ جاتی ہے، یعنی بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہوئے ان کو شرم، وہ کہتے ہیں جی کہ سید بزرگوں نے بعض نے یہ لکھا ہے کہ ایسا شخص کے جس نے رسول اللہ کی آل بیت کی عزت میں کھڑا نہ ہوا، عزت نہ کی، تجربے سے انہیں لکھا کہ لازمی مرنے سے پہلے کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اور یہ تجربے سے مولا مفتی نظام بہت بڑے مفتی لکھا کہ جو لوگ سید کا ادب کرتے ہیں، سادات کی عزت کے لیے احترام کرتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو کسی ایسے مرض میں جس کا علاج نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادب کی وجہ سے ان کو بچا لے۔ لہذا سادات کا احترام۔